ایک لڑکی کی شادی کے لیے کم سے کم 2 لاکھ کا خرچہ ہے. میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا نبی کا طریقہ ہے؟ کیا نبی نے شادی نہیں کی؟ کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ نہیں، اسلام میں دہیج کا لینا اور دینا دونوں بھی حرام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت ابن ماجہ 7 کی وجہ سے معتبر دلائل اس حدیث میں موجود ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. صحابہ نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لینا چاہیے؟ محمد سفیان کو میں مدعو کرتا ہوں وہ آئے اور دہیج کی لعنت کے عنوان پر بیان پیش کرے. محمد سفیان. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد سامعین میں موجود مرد اور خواتین کا میں اسلامی طرز استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے دہیج ایک لعنت. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آج معاشرے میں دہیج کا لینا شان سمجھا جا رہا ہے. جو جتنا زیادہ لیا اتنا فخر محسوس کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں کنواری بوڑھیاں ہو جا رہی ہیں. ایک لڑکی کی شادی کے لیے کم سے کم 2 لاکھ کا خرچہ ہے. شادی کے دن دولہے کا تو سینا پھولتے رہتا، چولہے کا باور دیکھتے رہتا تو سینا پھولتے رہتا. کیا حاصل کرا وہ ڈھونڈا، کیا حاصل کرا کوئی واشنگ مشین، کیا قابل ہے بڑی اولاد. شادی کے دن دولہے کا باور دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا ہیرو ہونڈا کا بجٹ کار بھی لے لیا، ان کا سینا پھٹ جاتا. اے لوگوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا نبی کا طریقہ ہے؟ کیا نبی نے شادی نہیں کی؟ کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ نہیں، اسلام میں دہیج کا لینا اور دینا دونوں بھی حرام ہے. اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، سو جاؤ، توبہ کر لو. ایک مسلمان ہر وقت بلکہ شادی کے وقت میں مسلمان ہونا ہے. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اسلام کے طریقے شادی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. محمد سفیان. یہ تھالی مارنا صحیح نہیں ہے، کئی جگہ رواج ہے، لیکن انشاءاللہ وہ تھوڑا ہم لوگوں اس چیز میں درست کرنا ہے. اور ماشاءاللہ اور جزاک اللہ یہ بولنا بہتر ہے، سنت کا طریقہ ہے. تو میں بلا تاخیر جناب ابوبکر
को बंद करता हूँ, वो आए और अपना उन्वान पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह व खैर हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मद रसूलुल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन यस्र। हम्द सना तस्वीर तारीफ ज़ात अक़दस के लिए तमाम आलमीन का रब है, जो खुदा कुद्दूस सिकता है, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सदर निस्यान से पाक है, जो दिल अल्लाह का जिक्र करते हुए जिंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के जिक्र से मोड़ देते मुर्दा हो जाते हैं। सरवरी ज़ेबा फ़क़त ज़ाते भी हम ताकि लिए हुक्मरान वही बाकी तमाम बुतान आसरी। तेरी अज़मतों की मुक़ाम पर, तेरी रहमतों की निशान पर मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, तेरी शान जल्ले जलालो। पनाह दे मुझको तेरे सिवा पनाह नहीं, पनाह दे मुझको तेरे सिवा पनाह नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दुरूद सलाम महबत वही किताब और हिकमत के मालिक पर, व आमिना के लल अब्दुल्लाह के लाल शफील उमम व साहिब जदुल करम सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दरूद उस पर जिसका तज़किरा ऐनुल इबादत है, दरूद उस पर जिसकी जिंदगी रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर जिसकी संगपारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जिसकी चांद तारों ने गवाही दी कि जो तूने मोहम्मद से वफात हम तेरे गई, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका जिक्र इबादत के सिवा कुछ नहीं। ऐज़ान मिल्लत नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली इस मिल्लत की गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह का करम है कि मेरा आज इस इस्लामिक एजुकेशनल सोसाइटी के ज़रिए इत्मीम, ग्रेस एजुकेशनल सोसाइटी के ज़रिए इत्मीम हफ्तेवारी इज्तिमा जो मुनक़्क़द किया जाता है, उसके ज़िमन में और आप यहाँ एक बाप यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए जमा हुए। तो मेरे अज़ीज़ और दोस्त साथियों, मुझे और आपको यहाँ पर जो चीज़ खींच के लाई है वो है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आखिर हम जाने और उस ज़िंदगी को समझने वाले बने। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये रहेगी इस लाइब्रेरी या इन तमाम जिम्मेदारों की तरफ से कि आपके सामने हर हफ्ता एक अलग अलग उलमाओं को या काबरीन को पेश करें और आपके सामने इस्लाही गुफ्तगू रखें और इसके ज़रिए से मेरी और आपकी इस्लाह हो। और इस लाइब्रेरी के ज़रिए से न आपसे कोई वोट की बात की जाएगी, न आपसे कोई ममलिकत की बात की जाएगी, न आपसे कोई ऐसी चीज़ की बात की जाए जिसके दिल से, जिसकी निकलने वाले अल्फाज से आपके दिल को ठेस पहुंचे। महज इस लाइब्रेरी का मकसद ये है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर वो दीन आ जाए जो आज से 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मिलाया था। और इसी फहम को, इसी महज को, इसी मनहज को लेकर ये लाइब्रेरी कायम किया गया, जिसको सल्फ सालिहीन का रास्ता, मनहज सलफ, किताब और सुन्नत की बात करने का रास्ता कहा जाता है। तो अज़ीज़ और दोस्त साथियों, ये हल्का सा एक खाका था जो मैंने आपके सामने इस लाइब्रेरी के बारे में रखा। अब आइए जिस उन्वानात की तरफ मुझे और आपको पहल करना है, वो आज मैं इंशाअल्लाह सीरत की बात को थोड़ा सा यहाँ पर मैं रोक कर इंशाअल्लाह आज कुछ अहम बातों के ऊपर आपके सामने जो है गुफ्तगू करूंगा। इसके बाद इंशाअल्लाह आने वाले फिर दिनों में आपके सामने जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बाप जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
नबुवत के 2 साल, दूसरा साल शुरू हुआ था जहां पर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने की आमद थी। इंशाअल्लाह वहां से फिर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैं आपके सामने इस बात को लेकर चल सकूं। लेकिन आइए अजीज और दोस्त साथियों कि कल के मुताबिक कुछ लोगों में जो गलतफहमी पाई जाती है कि सूरज गिरान ऐसा है, इसकी वजह से लोग ऐसे लंगड़े और लूले पैदा होते हैं, ये बच्चों की आंख और कान ऐसे पैदा होते हैं, ये सब जितनी बातें हैं ये सब के सब जो मेड इन इंडिया है, इससे ना इस्लाम का कोई ताल्लुक है, इससे ना हदीस का कोई ताल्लुक है, इससे ना कुरान का कोई ताल्लुक है। जबकि साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज और चांद को ग्रहण क्यों लगता है, आखिर क्या चीज है? तो यहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदो जान लो वो लोग जो सूरज की परस्ती करते हैं। क्या कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जान लो वो लोग जो सूरज की परस्ती करते हैं अल्लाह उससे भी दाग दे सकता है। अल्लाह अकबर। ये एक नसीहत थी तमाम आलम के लोगों के लिए जो अल्लाह के मां सिवा जो गैरों की परस्ती करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से लोगों को आगाह कर दिया। और फिर आप ये नहीं कहें कि आज इस गिरान में खुशियां मनाओ, रंगोलियां मनाओ, अपने घर में टीवी पर बैठकर रात और दिन जो सूरज का जो मुजाहरा करते रहो। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा, बल्कि आप लांबे पैर मारकर मस्जिद नबवी की तरफ गए, असहाब रसूल को जमा किया और उस वक्त आपने 2 रकात नमाज सलात कुसूफ पढ़ी। वो तवील नमाज जो करीब 3 घंटे तक अल्लाह के रसूल के वो उस नमाज में ठहरा। अल्लाह अकबर। सलात कुसूफ यानी सूरज गिरान की नमाज। हम में से कितने ऐसे लोग हो जो कल इस दिन हमने इस नमाज को अदा किया? मेरे अजीज और दोस्त साथियों, हमने वो जो क्वालिटीज आनी चाहिए, हमने वो जो जुनून और जज्बा होना चाहिए, ये नजर इसी के जरिए तो काम करिए। मेरा आपका यहाँ पर जमा होना यही तो चीज है कि वो क्वालिटीज, वो कैलिबर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए। बेशक हम उनके माइंड, हम उनके जिमन को, उनके तरीके को नहीं अपना सकते, हम उनके ऐसे नहीं बन सकते, लेकिन हम नकल तो कर सकते हैं। हम नकल की नकल तो कर सकते हैं। तो मेरे अजीज और दोस्त साथियों, अल्लाह के रसूल से 2 रकात नमाज जिसमें 4 रुकू 2 सजदे, 4 रुकू और 4 सजदे अल्लाह के रसूल ने अदा की और तवील नमाज आपने पढ़ी थी सलात कुसूफ। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन पर कहर पड़ जाता, आफतें बलायात आती थी, जानवर और बच्चे बूढ़े तड़पते थे, अल्लाह के रसूल सहाबा को जमा कर नखलिस्तान की ओर, जंगलों की तरफ या सहरा की तरफ, बियाबान की तरफ चले जाते, वहां ठहर आप सलातुल इस्तिस्का पढ़ते, आसमान से अल्लाह अपनी रहमत को बरसाना शुरू करते। ये वो क्वालिटीज है जो मुझ में आपको पैदा होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मानने का सलीका सिखाया, उस रब्बुल आलमीन के सामने ठहरकर आजीज़ी और मिन्नत के साथ गिड़गिड़ाने का अल्लाह के रसूल ने सलीका सिखाया। तो कल सलात कुसूफ थी, इंशाअल्लाह फिर कभी ऐसे हालात होंगे तो हम कोशिश करने वाले बने कि हम इस नमाज का एहतमाम करें। तो मेरे अजीज और दोस्त साथियों, ये बरकत में सलात कुसूफ है क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वो पनाह चाहते कि अल्लाह आज जो सूरज अंधेरे को कायम कर दिया, कहीं इस जमीन पर हमेशा हमेशा ही अंधेरा ना आ जाए। हम तेरी रजा तलब करते परवरदिगार, हम तेरा कुर्ब तलाश करते मेरे मालिक। बेशक हम गुनहगार और खताकार है, तू रऊफ रहीम है, तू ही हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है। ये नमाज का मकसद ये था कि अल्लाह की रजा तलाश करें और अल्लाह हम इन बंदों को जो अजाब को लाने वाला है, इस जिद की वजह से अल्लाह उस अजाब को टाल दे। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सलीका और तरीका बताया। अजीजों, इंशाअल्लाह ताला आज आपके सामने मैं 4-5 कुछ अहम बातें रखकर अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत इब्न माजा साहसिता की वजह से मोतबर दलाइल इस हदीस में मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 5 चीजों से पहले गनीमत जान लो। साहबा ने इसका कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 5 चीजें कौन सी हैं जो 5 चीजों से पहले गनीमत जान लेना चाहिए। और मेरे अजीज और दोस्त साथी, यूं तो कई मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ताकीद की, उन्हें खौफ अल्लाह का दिलाया, उनके दिल में एक वलवला पैदा करा कि वो बंदे सिमट जाए तो रब के असबाब की तरफ। तो एक मरतबा रसूल ने फरमाया कि 5 चीजों से पहले गनीमत जान लो। फिर एक मरतबा रसूल ने फरमाया कि 4 चीजें इंसान के लिए रहमत है और वही 4 चीजें इंसान के लिए ज़हमत है। फिर मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल अल्लाह के अर्श के साए में वो 7
قسم کے آدمی ہوگی. میں ایسے باتوں میں لائیں گے مقصد کیا ہے, سمجھائیں گے مقصد کیا ہے کہ اس ضابطے کے ساتھ کہ بندہ تو رب کے قرب کو تلاش کرنے والا بنے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 چیزیں کون سی ہیں, وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جب آدمی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے. اللہ اکبر. تو اہم نقطہ ہے جو یہ اصلاحی بیان اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سیرت تو انشاءاللہ سنائی جائیں گی, بتائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی, لیکن کچھ ایسے واقعات زندگی میں ہمارے پاس آتے ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن ہم اس نبی کی زندگی کے ذریعے سے اس واقعات کو جو ہمیں زندگی میں آنے والے ہم اس کو خود سدھار سکتے ہیں. تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے. اب میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, زندگی کسے کہتے ہیں, زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے تو ایک مرتبہ جنرل ہاسپٹل عثمانیہ دواخانہ, جنرل ہاسپٹل گاندھی ہاسپٹل جو مشیرآباد کے قریب ہے, آپ ایک مرتبہ یہ جو حیدرآباد کے جو بڑے دواخانے ہیں ایک مرتبہ آپ اس کا سروے کر لیں. ایک مرتبہ ایک سیکشن سے جہاں آرتھوپیڈکس ہڈیاں جس کے ٹوٹے ہوئے ہیں, پیر اور ہاتھ جس کا ٹوٹا ہوا ہے, ایک سیکشن ہے, جا کر دیکھیں کسی پسلی کی ہڈی, کسی کی ریڑھ کی ہڈی, کسی کی پیر کی ہڈی, کسی کے کولے کی ہڈی, کسی کے سر کے حصے کا حصہ, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ماحول میں آدمی کرا رہا ہے, تڑپ رہا ہے اور اپنی موت کو یاد کر رہا ہے, اور شخص اسی حال میں زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. ذرا ایک مرتبہ یہ جو نعمت اللہ نے عطا کیا ہے جس کو زندگی کہتے ہیں, ایک مرتبہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل, گاندھی میڈیکل کالج گاندھی ہاسپٹل, یہ آپ کے سامنے جو بھی اس سنٹ اور اس سنٹ دونوں ڈیوائڈ, ایک مرتبہ جا کر کبھی اس سیکشن میں چلے جاؤ جہاں برننگ جل کر جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے, جو خود خوشی کی بنیاد پر یا کسی اور حادثات کی بنیاد پر ایک سیکشن ہے جہاں پر جلنے والے جسم پر ایک مکتوب بیٹھ جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی زہر کا انجیکشن اس میں ٹوک رہا ہے. کسی کے ہاتھ, کسی کے پیر, کسی کا چہرہ, کسی کا سینہ, کسی کے دھڑ سے نیچے کا حصہ, ایسے ایسے واقعات کہ آدمی دیکھ کر کرا جائے. زندگی کسے کہتے دوست ساتھی؟ یہ جو اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو زندگی دی ہے یہ کون سی چیز ہے؟ اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے. موت سے پہلے. عزیز اور دوست ساتھیوں, مجھے رات کو زندگی ملی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیل اور تماشا ہے, رات ہوتی ہے صبح ہوتی ہے, زندگی بسی ہوئی تمام ہوتی ہے, صبح ہو گئے اٹھ گئے اور رات آئی سو گئے, اس کے لیے نہیں ہے دوست ساتھیوں. زندگی کا ایک مقصد ہے, ایک کام کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو زمین پر بھیجا ہے, اور جس زندگی کے اندر اللہ مجھے آپ کو سانچ اور ڈھال کے بھیجا ہے اس کا ایک ایک حصہ پل پل کا مجھ سے آپ سے ہونے والا ہے. جیسے آج میرا باپ یا بڑے بھائی ہے یا باپ ہے یا دوست ہے یا رشتے دار ہے, اگر کسی میں احسان کر دیتے تو لوگوں کے سامنے نہیں بولتے اور کچھ بولنے والے ہوتے اور کچھ نہیں بولنے والے ہوتے, لیکن دل میں اس بات کو تکبر غرور ضرور ہوتا ہے کہ فلاں فلاں وقت میں نے اس کی مدد کیا تھا. اگر باپ ہے تو وہ 100 روپے کا سامان دے منگائے گا بچے سے, تو بعد میں باپ خود جو اپنی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے اس سے اس کا سوال کرے گا کہ یہ پیسے اتنے تھے, یہ پیسے اتنے تھے, اور پیسے کہاں گئے. جو باپ زمین پہ تم کو بنا کسی مطلب کے پالتا اور پوستا ہے, جو باپ اور ماں جو بنا کسی مطلب کے زمین پہ تمہیں پالتی اور پوستی ہے, زمین میں کھٹوٹ حصہ دو ساتھ ماں باپ جو بنا کسی خرچ کے اپنی اولاد کو پالتے. میری رات کی خرچ یہاں پر ہے, میرے رات میں اس لیے جواب ہے کہ میرے رات کی زندگی میں وہ اسپرٹ آ جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کی تھی, اور اس بیانات کے ذریعے سے میرے رات کی اصلاح ہو اور میں رات اللہ کے قرب کو تلاش کر سکے اور خود جنت کا باعث بنا دے. اسی لیے تو آئے, اسی لیے تو آئے میرے عزیز اور دوست ساتھیوں. ایک مطلب چھپا ہے میرے آپ کے پاس, لیکن ماں باپ زمین میں ایک ایسی چیز ہے بنا کسی مطلب کے اولاد کو پالتے. انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ اولاد بڑی ہو کے ہمیں پالے گی, ہمیں کھلائے گی, ہمیں پلائے گی, ہمیں دکھ میں ہمیں تکلیفات میں ساتھ دے گی, کوئی مطلب نہیں ہوتا, کوئی مطلب نہیں ہوتا. ماں باپ کے ساتھ یہ ہے کہ میری اولاد کا مستقبل سمجھ جائے, میرا بچہ سوسائٹی میں کھڑے ہونے قابل بن جائے. وہ ماں باپ بھی زمین
اگر 100 روپے بھی باپ دیتا ہے تو اس کا حساب لیتا ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ نے تمہیں یہ زندگی دیا, اس کا حساب ضرور تم سے لے گا, ضرور تم سے لے گا. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اس زندگی کو ایسے مت گزارو جیسے دودھ سے گزارتے ہیں. زندگی کو گزارنے اور اس پر چلنے کا سلیقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتا دی, اور یہی راستہ ہے, یہی مشعل راہ ہے, یہی سالویشن ہے, یہی وہ وے آف سننا ہے جو جس کے طریقے پہ مجھے آپ کو چلنا ہے. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, زندگی کس کو کہتے ہیں اور زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول اللہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے, اصحاب رسول کے درمیان میں بیٹھے ہوئے اعلان ہوا ہم آہنگی کی جنگ, ہم آہنگی کی جنگ ہے. یہ اسلام کی دوسری جنگ کہلائی جاتی ہے جس کو جنگ عہد کہتے ہیں. اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق, ہم نوارا اور انتہائی دوست سے بڑھ کر دوست, آپ کے رفیق, آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کا انتقال ہوا. ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو یہ کہتے تھے کہ میری امت کا یوسف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لقب سے پکارتے تھے, آپ یہ کہتے کہ میری امت کا یوسف ہے, ان کا انتقال ہوا. اس درمیان جب جنگ رک گئی مشرکان مکہ اور مسلمان کے درمیان میں تھم گئی, لاشیں بکھری ہوئی صحابہ کی, اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب 2 چادریں لے کر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری پھوپھی کو میرے چچا کی لاش کو دیکھنے مت دو, ایسا نہ ہو جائے کہ جب وہ میرے چچا کی لاش کو دیکھی اس کا پیمانہ صبر کہیں جھڑک نہ جائے اور الگ سا کچھ معاملہ عہد میں نہ پیدا ہو جائے. اس درمیان میں وہیں پر رکا دیا گیا اور وہیں سے 2 چادریں جو لائی گئی تھی, کہا میری پھوپھی ایک چادر مجھے دے دینا اور ایک چادر میرے چچا امیر حمزہ پر اڑا دینا. صحابہ کو بلائے, کہا اللہ کے بندو یہ چادر لے جاؤ مصعب بن عمیر کی لاشیں پر اڑا ڈالو. صحابہ اکرام گئے اور واپس پلٹ کر آئے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سا معاملہ ہے مصعب کے جنازے کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اللہ کے بندو مصعب کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سر ڈھانپتے ہیں تو پیر نظر آتے ہیں اور جب پیر ڈھانپتے ہیں تو سب نظر آتا ہے. اللہ اکبر. زندگی کسے کہتے دوست ساتھیوں؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہا جب ہم پیر ڈھانپتے ہیں تو سر نظر آتا ہے اور جب سر ڈھانپتے تو پیر نظر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ وہی بندہ تھا, یہ وہی شخص تھا. کون؟ مصعب بن عمیر. جب مکے کے بازاروں میں نکلتا تو اس کی خوشبو کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگاتے شاید اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرا ہوگا. یہ وہی نوجوان تھا جس کے لبادے کو دیکھ کر عرب کے بڑے بڑے سردار لبادہ پہننے کرتے تو اتارا ہوا. یہ وہی نوجوان تھا مصعب جس کی پہنی ہوئی چوٹیوں کو پہننے کے لیے قبیلوں کے سردار پہنچ جایا کرتے تھے. قبیلے کے سردار اللہ کے دین کی خاطر وہ عیش و عشرت کی زندگی کو ٹھکرا دیا, وہ عیش و عشرت کی زندگی کو. ایک برتن میں مصعب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب سب کچھ ٹھکرا دیا اور میں کبھی اپنے ماں باپ سے کہتا کہ مجھے پانی دو تو ہونٹوں کا پیشاب میرے سامنے لا کر رکھ دیتے, اور کبھی میں اپنے خرابتداروں سے کہتا کہ مجھے کھانا دو تو ہونٹوں کی مہنگے میرے سامنے رکھ دیتے اور یہ کہتے مصعب یہ تیری غذا ہے, عیش و عشرت پر اب انتظار کر رہی ہے, وہ تیری زندگی جس پر تو حاوی تھا, جس پر تو قابض تھا, وہ زندگی کا انتظار کر رہی ہے. وہ محل, وہ کوٹھیاں, وہ آبکا, وہ لباس, وہ چلن, وہ اکر, وہ خوشبو تیرا انتظار کر رہی ہے. مصعب اب بھی وقت ہے جو اس زبان سے تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, انکار کر دے عیش و عشرت کی زندگی تیرا انتظار کر رہی ہے. کیا کام ہے مساسن؟ زندگی کو غنیمت جان. بہت سے پہلے ان کی بھی تو زندگیاں ہیں دوست ساتھیوں, ان کی بھی زندگیاں ہیں جیسے آپ کی میری زندگی ہے. میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ اچھا گھر بنا لینا, اچھا بینک بیلنس رکھ لینا, اچھے بچوں کو پڑھا لینا, اچھی سوسائٹی مینٹین کر لینا.
اچھا جو ہے ایک بہترین شادی کر لینا اور بہترین کوالیفائڈ بن جانا، یہی مقصد ہے. ایک اچھا گھر، اچھی بیوی، اچھا کاروبار، اچھے پیسے، یہی مقصد ہے. لیکن صحابہ کا یہ مقصد نہیں تھا. قسم خدا کی اگر یہ زندگی صحابہ کی ہوتی تو یہ اللہ کا کلام ہندوستان کی سرزمین پہ کسی مسلمان کے گھر میں نہیں پہنچتا تھا. جیسے آج ہم پیسے کے کتے بنے ہوئے ہیں، جیسے آج ہم عزت کے لیے ذلت کو خریدنا چاہتے ہیں، جیسے آج ہم دنیا کی جھوٹی شہرت کے لیے اللہ کے عذاب کو خریدنا چاہتے ہیں. صحابہ ہونے تھے، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کیا خوب علامہ اقبال نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. کیا کہا علامہ اقبال نے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی. میرے دوستوں، آپ کا تھیم کیا ہے؟ آپ کا ایم کیا ہے؟ آپ کس بحث میں اپنی زندگی لے جانا چاہتے ہیں؟ دنیا کو آپ کیا آئیڈینٹی دینا چاہتے ہیں؟ کیا پروو کرنا چاہتے ہیں کہ وی آر مسلم؟ آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو آپ دنیا کے دوسرے لوگوں سے ایکسپلین کر سکے، سمجھا سکے، بتا سکے؟ بتائیے میرے دوستوں، جو چیز آپ کے پاس تھی آپ نے اسے پیچھے کچھ ڈال دیا، اس کو جزدانوں میں لمبا کے اوپر رکھ دیا. بڑی کتاب ہے، اگربتی کا دھواں دینے کے لیے، مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، یہی ہے نا؟ جزدانوں میں لپٹ کر اوپر رکھی ہوئی ہے. کب کھولیں گے؟ کب سمجھیں گے اس کا بنا کو؟ اس کلام کی حکمت کو کب سمجھیں گے؟ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، زندگی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کی لاشیں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے مصعب، یہ وہی شخص ہے مصعب. جب کفر میں تھا تو تو کی بڑا کرتی تھی، اللہ کے دین کے لیے اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو لٹا ڈالا، سب کچھ ختم کر دیا اللہ کے دین کی خاطر، تنہا اکیلا آ گیا. اور آج مصعب کا وہ حال ہے، ایک دور میں کپڑا پہن کے اگر نکال دے تو بادشاہ اور ذمہ دار قبیلوں کے سردار اس کے لباسوں کو پہننے کے طرف جایا کرتے تھے. اور آج احد کی وادی کے نیچے زمین پر پڑا ہوا ہے جس کو 2 گز کفن بھی محسوس نہیں، میسر نہیں 2 گز کفن بھی. کہا صحابہ سے یسکر کی گھاس کو توڑ کر چہرے پر چادر کو ڈال دینا، پیروں پر گھاس کو ڈال دینا. اللہ اکبر. زندگی کیا ہے دوست ساتھیوں؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا کہتا ہے شاعر؟ جن کو اپنا کہتا ہے وقت کا چلن دیں گے، چھین کر تیری دولت 2 ہی گز کفن دیں گے. جن کو اپنا کہتا تھا میرا کاروبار، میرے بیوی بچے، میری زندگی، میرا بینک بیلنس. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ فرماتے ہو تیرے قبر کے ساتھ، تیری لاش کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں. تیری میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، تیرے اہل و عیال، تیرا مال اور تیری دینداری، تیرا تقوی. 2 چیز واپس ہو جاتی ہے، 1 چیز تیرے ساتھ آتی ہے. اللہ اکبر. میرے دوست، یہ جو زندگی ملی ہے نا، اس زندگی کو نہ آپ غنیمت جاننے والے بنے، اور اس زندگی کو ایسے نہ اڑائے، ایسے قص نہ کرے جیسے آج لوگ کوئی تھیٹر کی زینت بنا دیا، کوئی فحاشہ اڈوں کی زینت بنا دیا، اور کوئی لوگ رات بھر جگتے اور دن بھر سوتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ زندگی کا مقصد ہے دوست ساتھیوں. میری رات کی زندگی کا مقصد ہے اس زمین پر وہ لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں ان تک اس اللہ کے پیغام کو پہنچائے. یہ ایم صحابہ کی زندگی کا تھا. قسم کعبے کے رب کی آج سہولتیں مجھے آپ کو ملی ہے، اگر یہ سہولتیں صحابہ اکرام کو ملتی، جہاں سے اللہ کا سورج نکلتا اور جہاں اس کا سورج ڈوبتا ہے، سوائے اس کے نام لینے والے اس کے سوا کسی اور کا نام لینے والے نہ ہوتے. یہ کوالٹی تھی صحابہ اکرام میں. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، نہ پہننے لباس تھا، نہ بہترین سواریاں تھی، نہ بہترین علم تھا، نہ بہترین مکان تھا، نہ بہترین بینک بیلنس تھا، اور نہ بہترین ٹھنڈے میٹھے شربت تھے. کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جنون اور جذبات تھے. وہ عمل تھا کہ دنیا کے ہر خطے میں پہنچ گئے. خالد بن ولید مشرکان مکہ کے درمیان میں جاتے، کبھی آپ کا امامہ زمین میں گر جاتا
تو گھوڑے سے نیچے اترتے اور اماموں کو جھٹک کے کہتے ہم میں کچھ خامی ہے تو تم ہمیں درست کرو، اگر تم میں کچھ خامی ہے تو ہم تمہیں درست کریں گے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، آج سب کچھ ہے اور آپ کے پاس بہترین مکان ہے، بہترین بندارس ہے، اور آج وہ تمام نعمتوں سے عظیم نعمت الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سیٹلائٹ سسٹم، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کا کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہم اس سے کتنے لوگوں تک بات کو پہنچانے والے بنے؟ اگر یہ سہولت صحابہ اکرام کو ملتی، قسم کعبے کے رب کی، زمین کا ذرہ ذرہ کلمہ توحید سے منور ہو جاتا۔ ہمارا ایم تو یہ ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ نبی کی سنتوں کو مذاق بنانا شروع کر دیے۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانے والے مسلمان ہیں۔ ہماری شادیاں دیکھ لیجیے، اور خود ایک مرتبہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے ٹھہر کر دیکھ لیجیے اپنے آپ کو۔ میرے دوستو، اللہ کے لیے میری بات کا برا نہ مانیں، 22 سال میری زندگی کی دعوت اسلام میں گزر گئے، 22 سال، لیکن وہی چہرے، وہی زندگی، الحمدللہ کام بہت کچھ ہوا، لیکن سمجھانے کا جو انداز ہے وہ آج بھی ختم ہوگا۔ تو اللہ کے لیے میرے آپ کی زندگی کا مقصد کون سا ہونا چاہیے؟ وہ زندگی جس کو اللہ نے پسند کیا، اور وہ زندگی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، جب اللہ کے رسول وادی بدھا سے نکل کر خبا کی بستی میں آ رہے تھے تو ایک یہودی نے آواز دے کر کہا، اے مسلمانوں تمہارا مستقبل آ رہا ہے، اے مسلمانوں تمہاری تقدیر آ رہی ہے۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے مستقبل ہے، میرے اور آپ کی تقدیر ہے، میرے اور آپ کی تقدیر ہے۔ میں اور آپ کے طریقے پہ چلیں گے تو کامیابی ہے، میں اور آپ کے طریقے پہ رہیں گے تو کامیابی ہے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، زندگی کے اندر وہ عمل پیدا کرنے والے بنے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم تھی۔ اللہ کے لیے یہ رات کے تماشوں سے، کھیل سے نکل کر اپنے آپ کو سدھارنے والے بنے، اخلاص کی طرف، ہمدردی کی طرف، محبت کی طرف۔ پھر صحابہ نے اس کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسری کون سی چیز ہے جو 5 چیزوں سے کو جو ہے غنیمت جاننا چاہیے؟ تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے۔ میرے دوستوں، کبھی اپنے دوست احباب کے اس حصے کو دیکھیں جو آج بھی سکرات کی حالت میں آ جاتا ہے، جس کی آنکھیں چھت کو لگ جاتی ہے، پانی منہ کو ڈالتے لیکن بازو سے نکل جاتا ہے، جس کا ہاتھ ہل نہیں سکتا، جس کے پیر ہل نہیں سکتے۔ اکثر ہم نے کبھی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے نا، جس کا دم صرف حلق میں اٹکا ہوا ہے، ایک فرشتے اس کے اطراف اناف موت کے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور کبھی اس آدمی کو دیکھیں موت کی کچھ لمحات پہلے اس کو اچانک جب فرشتے نظر آتے تو اپنے گھر والوں کو بتا وہ کون کھڑے ہیں، وہ کون ہے، کھڑکی میں سے کون جھانک رہا ہے، دروازے میں کون کھڑا ہے۔ یہ آثار ہے ان فرشتوں کے جو روح کو نکالنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھیں نا دوست ساتھی، اللہ کے لیے وہ حالات سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے والے بنے۔ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو زندگی ملی ہے یہ نعمت ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے۔ کب کس کی باری آ جائے کہہ نہیں سکتے۔ کل پتنگ پلاتے 20 تا 22 نوجوانوں کی جانیں چلی گئی ہے۔ 20 تا 22، کوئی کرنٹ کے شاٹ کو لگ کر، کوئی 2 مالا بلڈنگ سے گر کر، کوئی بھاگتے گاڑی کے نیچے آ کر۔ میرے دوستوں غور کریے، زندگی کس کے لیے؟ پتنگ پلانے کے لیے؟ زندگی کس کے لیے ملی؟ تھیٹر میں اپنے ذہن کو دیکھنے کے لیے؟ زندگی کس کے لیے؟ چارٹنگ پر بیٹھ کر یہ وسائل دیکھنے کے لیے؟ زندگی کس کے لیے ملی میرے دوست ساتھیوں؟ اللہ کے لیے یہ زندگی نبی کے سلیقے اور طریقے کے لیے ملی ہے، اور اس طریقہ میرے آپ کے لیے ضمانت اور جنت کی ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی، کان کے پردوں کو صاف کر کے اپنے دل و دماغ میں بسا لیجیے۔ کیا فرمایا؟ فتنوں کے دور میں جس کسی نے میری سنت کو تھام لے گا، میری سنت پہ عمل کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا سلیقہ اور طریقہ بتا دیا۔ جس کسی نے فتنوں کے دور میں میری سنت پر عمل کرے گا، تھام لے گا، وہ مجھ سے محبت کرے گا، میں پکڑ کر
झूम झूम कर सलाम पढ़ना मोहब्बत की दलील नहीं। मैं पकड़ कर तुम पर जानी फिदा, तुम पर माली फिदा करना मोहब्बत की दलील नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिस किसी ने फितनों के दौर में मेरी सुन्नत से मोहब्बत की और उसको थाम लिया, उसमें जम गया, वो मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अल्लाह अकबर। जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो शख्स जन्नत में होगा। मेरे अजीज और दोस्तों साथियों, अल्लाह के लिए हमारे जो चेहरे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरह बनाने वाले बने, क्योंकि अल्लाह ने इस जमीन पर मुझे और आपको अगर कोई दलील या कुरान हुज्जत कसौटी बनाया है किसी की जिंदगी, तो वो जिंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारी बेहतरीन आइडियल बेहतरीन नमूना अगर किसी की जिंदगी है तो जिंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। इसके अलावा किसी और की जिंदगी को अल्लाह कबूल नहीं करेगा, किसी और जिंदगी को। अजीज और दोस्त साथियों, अल्लाह के लिए मेरे लिए और आपके लिए आइडियल नबी की जात है। दुनिया का कोई शख्स आइडियल नमूना हो नहीं सकता सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो अल्लाह के लिए मेरे दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, खासतौर पर मेरे दोस्तों से, मेरे नौजवान से दरखास्त है, अपने चेहरों को नबी के चेहरे की वजह से बनाओ। हम ये चाहते हो ना, हम ये चाहते हो, खासतौर पर मेरी माओं से मैं कह रहा हूं, खैदी की वजह से दिख रही दाढ़ी कटाओ, रमजान निकल गया अभी कब तक छोड़ते। तो अल्लाह के लिए ये अल्फाज मत बोलो, खुद भी जहन्नुम में जाएगी और पेशावर को भी जहन्नुम में जाए। इसलिए कि मैं प्लान करके बैठी थी, तुम भी मेरे साथ दोज़ख में लटकना। अल्लाह के लिए ऐसा नहीं। अगर तुम्हारा शौहर नहीं छोड़ता तो उसे तंबी करो, समझाओ कि तुम्हारा चेहरा रसूल के चेहरे की वजह नहीं जी। अजी आज तुम सलमान खान की वजह से दिखना, अजी आज तुम आमिर खान की वजह से दिखना, वो आमिर खान भी जहन्नुमी और बोलने वाले भी और फिर कटाने वाला भी। अल्लाह के लिए और वो आदमी क्या भाई बीवी के भयगाव में आ जाए। मेरी माँ और बहनों से अगर गुजारिश करो, इन्हें ये नहीं समझना यहाँ पे चढ़ा के लड़ाने को आया, नहीं लड़ाने नहीं आया, लेकिन आपको समझाने आया कि नबी का सलीका और तरीका क्या है। तो मेरे अजीजों और मेरी माँ और बहनों, जमीन के किसी भी शख्स को आप ये पूछ लो कि जमीन पर सबसे हसीन जमील शख्स कौन है, हर मुसलमान कभी बेकरार होकर कहेगा कि जमीन पर सबसे अजीम तरीन कोई शख्स है, हसीन वो आला वो अरफा शख्स कोई है, जमीन कोई है, खूबसूरत कोई है। तो बेसाख्ता हर मुसलमान की जबान दिल इस बात की गवाही देगा कि जमीन पर सबसे हसीन जमीन को शख्स है, तो जात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मेरी माओ, मेरे दोस्त अहबाब, अल्लाह के लिए वो रसूल दाढ़ी को रखकर खूबसूरत है, आप और मैं दाढ़ी को कटा के कैसे खूबसूरत बन जाएंगे। वो रसूल दाढ़ी को रखकर खूबसूरत है, आप और मैं दाढ़ी को कटा के कैसे खूबसूरत बन जाएंगे। अल्लाह के लिए अपने चेहरों पर दाढ़ी छोड़ने वाले बनो। फितनों के दौर में सुन्नत पे अमल करो। शैतान को जलाने का अगर माहौल है तो ये सुन्नतें हैं। ये दौर फितनों का है दोस्त साथियों। अगर आज आदमी ये कह रहा है कि भाई दाढ़ी रखने वाले बड़े बट्टेबाज होते हैं, तो उसका जहन वो कहना चाहता है, लेकिन जो आदमी दाढ़ी कटा के बट्टेबाजी कर रहा है वो तो 2 गुना ले रहा बेचारा, वो तो 2 गुना का मुक्ता बन रहा, एक दाढ़ी कटाने का और एक बट्टेबाजी का, 2 गुना। अगर एक आदमी दाढ़ी रखकर झूठ बोल रहा है तो एक ही गुना है झूठ का, दाढ़ी का तो अजर मिलने वाला है, दाढ़ी का अजर तो मिलने वाला है। तो अल्लाह के लिए दाढ़ी रखने के बाद अगर आप नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह मेरी जिंदगी को सालिम चला और नेकी की तरफ ले जा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए रास्ते फराहम करेगा। तो मेरे दोस्त साथियों, अल्लाह ने क्या कहा, तुम्हारी जिंदगी को चलाने सलीका में कोई तरीका है तो जात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब साहबा ने वो कौन सी चीजें 5 जो 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जान ले, तो आपने फरमाया जिंदगी को गनीमत जान मौत से पहले, फिर आपने कहा सेहत को गनीमत जान बीमारी से पहले। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, सेहत को गनीमत जान बीमारी से पहले। तो अल्लाह के लिए अजीज और दोस्त साथियों, अल्लाह के लिए आज आप सेहतमंद के इस मुकाम पर आकर बैठे। अगर आज आप बीमार होते तो घर के किसी बिस्तर पर पड़े होते थे, आप सेहतमंद के यहां पर बैठे। अगर आप बीमार होते तो हॉस्पिटल के किसी बेड पर पड़े होते थे। तो अल्लाह के लिए एक मर्तबे ये सेहत किसे कहते, हमारी अपनी बस्ती के उन लोगों को देख लेना चाहिए जो ब्रेन ट्यूमर में है, ब्लड कैंसर में है, ब्रेन हेमरेज में है, ब्लड कैंसर में है, बोन कैंसर में है,
یا کسی کو نعوذ باللہ ایڈس ہے یا کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے جو آدمی روز جی رہا اور روز مر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحت کو غنیمت جان بیماری سے پہلے. تو اللہ کے لیے آج ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو صفات ہے وہ صفات و کوالٹی جو ہے ایک جو ہے سنت کے ذریعے سے اور ایک جو ہے اس کے اپنے نیچرز کے ذریعے سے، اس کے اپنی فطرت کے ذریعے سے. لیکن انسان اپنی فطرت کو بدل دینا چاہ رہا ہے، آج اپنی فطرت کو بدل دینا چاہ رہا ہے اور دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم بھی ایسے موت قسم کے لوگ ہیں بھائی، چاہے تو کبھی ایسے بھی ہو سکتے کبھی ایسے بھی ہو سکتے. اور آدمی اگر فطرت کو بدلنا چاہ رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، قدرت کی نہیں. جو آدمی فطرت کو بدل کے زندگی بسر کرنا چاہ رہا ہے اس کا نقصانات کیا ہوتا ہے دوست ساتھیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں داڑھی کٹانا خوبصورتی کی علامت ہے، داڑھی اگنا فطرت کی علامت ہے. اللہ اکبر. آپ جتنا بولیں گے اتنا بڑھتے رہیں گے، جتنا کاٹو کیا تو اس لیے فطرت کو اس کو چھوڑ دو، فطرت ہے اور اللہ فطرت کے ذریعے سے کام کرنا چاہتا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم غیر فطری عمل کریں گے. اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مونس چہرے بنا کر غیر فطری عمل کرتے ہیں ان کا وجود قوم کے لیے خطرہ ہے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مونس چہرے بنا کر غیر فطری عمل جو کرتے ہیں ان کا وجود قوم کے لیے خطرہ ہے، ان کا وجود قوم کے لیے خطرہ ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں، عورتوں کو داڑھی نہیں آنا یہ اس کی فطرت ہے، مرد کو داڑھی آنا مرد کی فطرت ہے. تو ہم کٹا کر کیا بتانا چاہتے دنیا کو؟ عزیز اور دوست ساتھیوں، اور فطرت اللہ نے دیا، ہم فطرت کے خلاف جاتے. مثال کے طور پر آپ کبھی بیکمنس کو دیکھیں، بڑباغل یا چمڑے کی جس کو چھری کہا جاتا ہے، آپ کبھی دیکھیں نا آپ کبھی اسے دیکھیں، وہ منہ سے کھاتا اور منہ سے ہی پیخانہ کرتا ہے. یہ صفات ہے جانوروں کی، وہ منہ سے کھاتا اور منہ سے ہی پیخانہ کرتا ہے. دیکھیں نا اکثر جو نیچے لٹکے ہوئے چمڑے کی چوڑیاں جس کو بڑباغل یا بیٹسمین کہتے ہیں، وہ چوڑی جو منہ سے کھاتی ہے اور منہ سے ہی جو اپنی غلاظت کو باہر لاتی ہے. آج انسان بھی وہی فطرت کرنا چاہ رہا. بابا چھیٹا، لٹھا کشمیری، گٹکا، منہ سے کھا رہا منہ سے تھوک رہا باہر. کبھی آپ کھانا کھا کے منہ سے باہر نکالو، یہ فطرت ہے دوستوں. کبھی آپ ناشتے میں روٹی کھا کے منہ سے نکالے باہر، اللہ کبھی کوئی بال آ جائے کوئی کنکر آ جائے تو منہ والا نکال دیتا آدمی. کبھی دیکھے یہ انسان کی فطرت کھا کر اس کو دوسرے اور جگہ سے نکالے. کبھی دیکھیں آپ کھانا کھا کے منہ سے باہر نکالتے ہیں، بائی چانس کبھی خیال آتی ہوگی، یہ ایک چیز ہے. لیکن آج انسان گٹکا کبھی کھا کر باہر ہی منہ سے پاک کر کے تھوک دیتا، زردے کا باہر ہی تھوک دیتا، سگریٹ باہر ہی تھوک دیتا. یہ جانوروں کی حرکتیں جو انسان کرنا چاہتا ہے. تو عزیز اور دوست ساتھی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صحت کو غنیمت جان بیماری سے پہلے. سروے رپورٹ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس کو WHO ان کی سروے رپورٹ ہے کہ خاص طور پہ ایشیا کے ممالک میں کینسر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کے وجوہات گنا گئے، آخر کیسے؟ تو سب سے پہلے نشے کی وہ چیز ہے جس کو بین کر دینا چاہیے. 78 یا 79% ایسے نوجوان ہیں جو ڈرگس، براؤن شوگرس، کوکین، چرس، گانجا، افیم اور گٹکا، زردہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. اور جس کا بدلہ کیا ہے؟ اکثر ایک فوٹو چھاپ کے لوگوں نے بانٹا، ایک آدمی برش کر رہا تھا، اچانک اس کا برش اس کے حلق کے باہر آ گیا، اس کے کلے کے باہر آ گیا. اچانک پتا چلا کہ رات میں نواب گٹکا منہ میں رکھے سو جاتے تھے. آخر برش کرتے کرتے کلے کے باہر کیوں آیا؟ پتا چلا کہ صاحب گٹکا رکھ کے سو جاتے تھے تو نیند آتی تھی. اور کچھ لوگ ایسے نا ہاتھ کو مار کر زردہ ہلا کر پھک لیتے ہیں. یہ سمجھتے یہ زردہ جو ہے ہمارے جسم کو، ہماری توانائی کو، ہماری حالات کو سکون دے گا. اگر آپ دیکھنا چاہیں، یہ پانی کا گلاس ہے، یہ پانی کے گلاس میں
गुटका डाल दीजिए, गुआ कोई भी गुटका, और एक रेजर पत्ती जो ब्लेड होती है उसको डालिए, सुबह देखिए तड़क जाएगी। ये वो नशा है मेरे दोस्त साथियों। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सेहत को गनीमत जान, बीमारी से पहले हलक का कैंसर, दाढ़ का कैंसर, ये कहां से आ रहे? यही लानत भरी चीजों से। अल्लाह ने सेहत दिया ना हमको, और जबकि हर सिगरेट की नींद में लिखा होता ये सिगरेट तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक है। हर गुटके के जो है उसके लेबल में लिखा होता है एक बिच्छू उतरा, ये आपके जिस्म के लिए हानिकारक है। लेकिन आज आदमी पैसा देकर अपनी मौत खरीद रहा है। मेरे दोस्तों, अगर आप सही सालिम रहेंगे तो अपने घर वालों का मुस्तकबिल बनेंगे। अगर आप अच्छे रहेंगे तो आपके बीवी बच्चों को पाल सकेंगे। ये शराब, ये कबाब, ये चीजें किसके लिए काम आने वाली है? इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? शराब उम्मुल खबाइस, सारे गुनाहों की मां है। अल्लाह अकबर, सारे गुनाहों की मां। क्या इंसान की सेहत होती और कुछ थोड़े से पौश किस्म के बच्चे हैं, वो लोग ये बोलते हैं शराब में बीर पियो, क्या ये कोई अलग चीज है? मैं उस सेब के टूट से आम से अच्छे बनते हैं, अल्लाह खैर करे। और कुछ लोग हैं वो नीरा पी सकते साहब, वो कब बोलते फजर से पहले, अल्लाह अकबर, ऐसा जैसा नीरा का जो है झाड़ नहीं पिलाए। ये कहां से लाई है? सब मेरी दुनिया बातें। हाँ, मेडिकल के तौर पर अल्लाह ने एक मुकाम पर सुअर के गोश्त को भी हलाल किया है, जहां उसकी जान बच सकती है तो उसके लिए। लेकिन ये जो है लपालप घटाकर चला देना, ये कौन सी जान को बचाने के लिए है? और एक साहब, मैं साहब गम में पी रहा हूं, कौन सा गम है भाई जो तेरी जिंदगी को तबाह कर दे? मैं वो बच्ची से फला था, फला चक्कर था, और बच्ची की शादी हो गई, तो अल्लाह तेरी सेहत दिया, तू दूसरी शादी कर ले। किसके लिए आखिर? तो मेरे अजीज और दोस्त साथी, आज इसलिए कह रहा हूं जो नौजवान है, यहाँ पे नौजवान है कि आपकी जिंदगी में वो चीज आनी चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ताकीद की? सेहत को गनीमत जान, बीमारी से पहले। मेरे दोस्त साथियों, एक बीमार आदमी देखिए कि सैकड़ों ऐसे बीमार होंगे जो हॉस्पिटलों के बेटों पर पड़े हुए। रमजान आया और चले गया, ना इबादत कर सकते, ना जिक्र कर सकते। बकरीद आई और चले गई, घर में खुशियां हैं, एक कोने में पड़ा हुआ है, घर में गम का माहौल एक कोने में पड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों ये सेहत है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सेहत है। आज आदमी अच्छी चीजें क्यों खाना चाहता है? उसकी सेहत के खातिर में। तो अल्लाह के लिए बुरे अमल से बचने वाले बनो। और याद रखो, ये जो टीवी का स्क्रीन है, ये जो आपके चेहरों पर, आपके दिमागों पर पड़ रहा है, इसकी वजह से भी कैंसर पैदा होगा। नई रिपोर्ट है, ये जो स्क्रीन है आपकी टीवी का, इसके वायरस, इसकी रोशनी भी आपके दिल और दिमाग का कैंसर पैदा कर रही है। अल्लाह अकबर। खास तौर पर यहां मेरी माँ और बहनें बैठी हुई है जो सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक टीवी के सामने रहती। प्याज काटी तो सास भी कभी बहू है, कहानी जिंदगी, क्या कहते, कसौटी जिंदगी की, और साजन से घर आ जा। अरे तुम्हारा साजन तो इंशाल्लाह आ ही जाएगा, लेकिन टीवी से आने से क्या मतलब? अल्लाह रहम करे, 8-8 साल 10-10 साल गुजर गए, सीरियल की औरतों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अल्लाह, नया सीरियल, अब क्या होता कि देखेंगे, जब क्या होता कि देखेंगे। अब देखने जब तक रूह निकल गए तो क्या करते हैं? अल्लाह के लिए खासतौर पर मेरी बहनों से, मेरी माओ से कह रहा हूं, ये मेरी माँ, बच्चे का टिफिन बन रही तो भी टीवी के सामने है, बच्चे का बैग बन रहे तो भी टीवी। अभी आप देखिए ना, अब्दुल हक का बच्चा आके छोटा सा है, हार्डली मैं सोचता हूं क्या है, तुम चिचा होता है, इनको नहीं मालूम बच्चे की 7 साल। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखिए एक छोटा सा हिस्सा आ गया, अल्लाह का बंदा एक कुरान की आयत का ट्रांसलेशन किया और वो लानत के बारे में आपके सामने बयान किया जो आज माशरे में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा। तो मेरे अजीज और दोस्त साथियों, अल्लाह मुबारक बिल खैर, वो बाप वो माँ जो अपनी औलाद को ऐसी तरबियत देती है, आपके दिल में भी तड़प आ गई नहीं बच्चे को देखने के बाद कि अल्लाह मेरी औलाद को भी मैं ऐसा बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर एक की औलाद को ऐसा बनाए।
ہر ایک کی اولاد کو. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، آج ہر ایک باپ کا دل رو رہا ہے کہ میری اولاد صحیح راستے پر آ جائے، صحیح راستے پر آ جائے. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، اگر آپ کی صحت رہے گی تو آپ اپنی اولاد کو صحیح بنا سکیں گے. تو خاص طور پہ میری ماؤں سے، میری بہنوں سے میری ادب گزارش ہے، یہ ٹی وی کے سامنے جو آپ کو بیوقوف بنا دیا چھوڑو، اور پھر اوپر سے شوہر پہ رواق، ایسی میں جو ساڑی پہنی ویسی پہنتی ہوں، ویسا بلوز سلاتی ہوں، ویسے بالا کٹاتی ہوں، ویسا گھر کو سجاتی ہوں. یہ سب جو ہے ایک آرٹیفیشل چیز ہے جو آپ کے سامنے لائی گئی، اور جس کے ذریعے سے آپ کے خاندان میں بغاوت پیدا کی جا رہی ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے میری ماں سے، میری بہنوں سے ادب گزارش ہے، یہ بیوقوف بننے والے عمل ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. نبی کی زندگی کی طرف، نبی کے سلیقے کی طرف. پھر صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی کو غنیمت جان فقیری سے پہلے. اللہ اکبر. زندگی کے ہر شعبے کو چھونے والی چیزیں دوست ساتھیوں، زندگی کے ہر شعبے کو چھونے والی چیزیں. کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے، صحت کو غنیمت جان بیماری سے پہلے. اب کیا فرمایا؟ خوشحالی کو، امیری کو غنیمت جان فقیری سے پہلے، فقیری سے پہلے. میرے عزیزوں، میرے عزیزوں، میرے عزیزوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہم اس بات کو سمجھنے والے بنے اور اس بات کو جاننے والے بنے. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خوشحالی کو، امیر کو غنیمت جان فقیری سے پہلے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر کو غنیمت جان فقیری سے پہلے. تو ورلڈ ریچسٹ مین سلطان آف برنائی، جو دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا تھا، سب سے بڑا پیسے والا. انسان یہ چاہتا ہے نا کہ آج میں زمین پر سکون کو تلاش کروں. کس کے ذریعے سے؟ پیسے کے ذریعے سے، شہرت کے ذریعے سے، یا اپنے روب اور دبدبے کے ذریعے سے سکون چاہتا ہے. تو ورلڈ ریچسٹ مین، دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا سلطان آف برنائی، جو برنائی کا پریزیڈنٹ تھا، ٹوٹل لگاتار 18 تا 20 سال تک ورلڈ ریکارڈ رہا اس کا. اس کے بعد بل گیٹ آیا، پھر ولید بن طلحہ، پھر کئی امبانی برادرز وغیرہ، پھر دوسرے لوگ آتے گئے. آج سے 10 یا 12 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا تھا، سب سے بڑا پیسے والا. کون؟ سلطان آف برنائی، سب سے بڑا پیسے والا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امیری کو غنیمت جان فقیری سے پہلے. آخری بادشاہ اس ملک ہندوستان کا شاہ جہاں، آج سے تو قریب 7 یا 8 مہینے پہلے ایک سروے رپورٹ آئی تھی کرانیکل نیو ٹائمز آف انڈیا میں. کلکتہ کی سرزمین پر شاہجہاں کا پڑپوتا رکشہ چلا رہا ہے. شاہجہاں کا پڑپوتا رکشہ چلا رہا ہے، جو ہاتھ کے کھینچنے کا رکشہ ہے. میرے عزیز اور دوستوں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خوشحالی کو، امیری کو غنیمت جان فقیری سے پہلے. فضول خرچے شیطان کے، فضول خرچ کرنے والے اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچ کرنے والے. اور سٹی کے اندر ایک بہت بڑے پہلوان ہے، بھائی کے بچے کے ولیمے کے لیے ایک ہار نکالا گیا، صرف ایک ہار. آج سے یہ بھی بات جو ہے 8 یا 9 سال پرانی ہے. اور سٹی سے نیو سٹی میں بچے کا جو ہے فنکشن چل رہا ہے ولیمے کا، تو وہاں سے ایک ہار نکالا گیا. اس وقت 8 سال پہلے ایک ہار نکالنے کے لیے 2 لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے. 2 لاکھ روپے. کیسا؟ ایک بگی کے اندر ایک ہار ہے، سامنے گھوڑا ہے، گھوڑے ہیں، اور سب سے سامنے ہاتھی ہے، اور بیچ میں جو بڑی ٹوائلٹ گاڑی ہے جو 17-18 پہیوں کی ہوتی ہے، اور آرکیسٹرا چل رہا ہے اور بچے اس میں ڈانس کر رہے ہیں. یہ کون سی چیزیں ہیں اور کس سن جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ امیری کو غنیمت جان فقیری سے پہلے، فقیری سے پہلے. سلطان برنائی جو دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا تھا، اس سے انٹرویو لیا گیا تھا. آج جو تم کھانا کھاتے ہو، دا لائف اسٹائل میگزین لندن کی جو ہے، اس میں آج جو تم کھانا کھاتے ہو نا،
اس کا نمبر آنے کے لیے آپ کے پاس کتنے دن لگتے ہیں؟ تو سلطان برنائی نے یہ کہا تھا آج جو میں ناشتہ کرتا ہوں اس ناشتے کا نمبر آنے کے لیے 3 سال لگتے ہیں. یعنی میرے ناشتے میں نئے نئے ڈشز 3 سال تک آتے, 3 سال کے بعد پھر اس کی باری آتی. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اس کے بعد کہا اس نے یہ چیزیں تمام چیزیں بتایا. پھر کہنے لگا دل کا جو سکون ہے آج وہ میرے پاس ابھی نہیں ہے. اللہ اکبر. دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا دوست ساتھیوں, دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا وہ یہ کہتا ہے دل کا جو سکون ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد دلوں کو اطمینان بخشتی ہے. اللہ اکبر. دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا ہے سلطان برنائی, the world is smile, دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا, لیکن دل کا جو سکون ہے وہ اپنے پیسے سے خرید نہیں سکا. میرے دوست ساتھیوں, اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس کو تم نگڑ کر اور اچھے کے ساتھ اس مال کو جو خرچ کرنے والے بنو. اللہ آپ کو اس کا حساب لے گا اور اس کا بھی سوال کرے گا اللہ آپ سے, ہم نے مال دیا تو یہ خرچ کیسے کیا. اللہ سوال کرے گا مال کمایا کیسے اور مال خرچ کیسے کیا. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اگر اللہ آپ کو مال دیا ہے تو ابھی جیسے اعلان کیا گیا ہے یہ دین کی لائبریری چل رہی ہے, یہ دین کا کام ہو رہا ہے, اللہ کے لیے اس کے لیے خیر عطا کرو. آج سینکڑوں مسلمان بچے ایسی بیٹھی ہوئی ہیں جس کے نکاح نہیں ہو رہے, ان کے لیے کچھ اسباب بنا سکے. اللہ اگر آپ کو مال دیا ہے تو آپ کے خاندان میں سروے کرو کون سے آدمی غریب ہے اور کس کے بچے کس اسکول میں پڑھتے, ان کے پاس فیس بننے کے لیے تک پیسے نہیں, لا مالا ان کا باپ مجبور ہو کر سود سے پیسے لے کر آ کر اپنی اولاد کے لیے فیس بن رہا ہے. میرے دوستو, اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو ایسے خرچ کرو اور ایسا خرچ آپ کے مال میں کبھی نہیں کرے گا. انشاءاللہ ان غریبوں کی دعاؤں سے اللہ آپ کے مال میں اور اضافہ کر دے گا انشاءاللہ. لیکن آپ کا وہ مال جو منگتا تو آجا رسیا پھر میں گل کی کلی, آپ جو اس پہ لوٹائیں گے نا اس میں وہ مال ضائع ہونے والا ہے. وہ مال جو ویسرا میں بیٹھ کر, اوریس میں بیٹھ کر, نیکلس روڈ پہ بیٹھ کر, ڈسکوتھک میں بیٹھ کر, پب میں بیٹھ کر رین ڈانس, کون سے ڈانس, یہ سب ڈانس جو آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا نا ڈیٹوں پر جا کر, یہ جو پیسے خرچ ہو رہے نا اس کا حساب آپ سے ہونے والا ہے. یہ فضول خرچی ہے. آپ کا گٹکا, آپ کا سگریٹ, گولڈ فلیگ, ایک صاحب گھروں میں یہ روز سگریٹ بھی تھا, گولڈ فلیگ بھی تھا, کتنے کا؟ 5 روپے کا. اللہ خیر کرے. اور ایک ساتھ چین اسنوکر, ایک چھوڑو ایک پکڑے, ایک چھوڑو ایک پکڑے, ایک چھوڑو ایک پکڑے, سینے پہ ایک کے بعد داغ لگتے چلے جا رہے ہیں, ایک کے بعد ایک. اور ایک صاحب کہتے ہیں ہم تو ایش عشرت والے آدمی ہیں, ایسی زندگی کس کام کی. جب یہ موت کی آغوش میں ہوں گے دوست ساتھیوں, سنکرات میں ہوگی, اس وقت فرشتے کہیں گے, کیا کہیں گے؟ امجد نے کیا خوب کہا, نہ وہ عہد شباب باقی ہے, نہ وہ اہل شراب باقی ہے, نہ وہ عہد شباب باقی ہے, نہ وہ اہل شراب باقی ہے. لذتیں ختم ہو گئی امجد, اب لذتوں کا عذاب باقی ہے. لذتیں ختم ہو گئی امجد, اب لذتوں کا عذاب باقی ہے. کہاں اڑایا تھا پیسہ, کس کوٹھے پر, کس ناچنے والی پر, کہاں؟ بہنوں پر, بھائیوں پر, ماں پر, باپ پر, بیماری پر. میرے دوست ساتھیوں, بخالت نہیں, لیکن اس مال کو نگل کے لے کر چلے. پھر صحابہ نے اس کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے, 5 چیزیں جو 5 چیزوں سے بڑے غنیمت جاننا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کو غنیمت جان وقت نکل جانے سے پہلے. اللہ اکبر. چوتھی چیز, وقت کو غنیمت جان وقت نکل جانے سے پہلے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کا کام اب کرو, کل کا کام آج کرو, آج کا کام اب کرو. اللہ اکبر. اکثر کیا ہوتا دوست ساتھیوں, عموماً یہ ہوتا ہے, اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ کو, جس کی فجر اور عشاء چھوٹتی ہے وہ منافقت کی علامت والا شخص ہے. اللہ اکبر. علامتوں میں سے منافق کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی, جس کی فجر اور عشاء چھوٹتی ہے. اللہ اکبر. اکثر آپ دیکھیے, آپ اذان ہوتی رہتی لیکن صاحب کی موٹر سائیکل تھیٹر کی طرف جا رہی ہے. کیا کہا, یہ تو وقت جا رہا ہے نا, اب کب آئے گا. زندگی کا آپ کا 1 سال گزر گیا, آپ وش یو ہیپی نیو ایئر بولتے پھرے تھے, فگے پھوڑے تھے,
केतन काटते थे 1 जनवरी के दिन ढेड़ा और चंबारा कृष्णा जैसा करे, आप भी ऐसा कर रहे थे। आपका नया साल तो मुहर्रम था और आपको विश्व हैप्पी न्यू ईयर कहा जाकर, वो तो ईसा की पैदाश पर एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे और आप अल्लाह की जात को तहमत बांध रहे कि आज ने अल्लाह ने अपने हिस्से से नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक एक बच्चे को पैदा किया। हम अल्लाह की जात को कुफ्र बांध रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि ईस्वी 2010 ईसा की पैदाश होकर हो चुकी है, 2010 साल ईसा की पैदाश होकर हो चुकी, हम इसमें खुशियां मना रहे हैं। और आपकी जो हिजरी थी, आपने हिजरत को भूलकर, हिजरत के कैलेंडर को भूलकर आपने गैरों के कैलेंडर को अपना लिया। हर मुसलमान के घर में गैरों का कैलेंडर लगा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। मुसलमानों का साल का है, हाँ, उस पर एक्स्ट्रा 8वें साल है औरतों के पास, मदार का महीना, शत शवाली का महीना, बंदा नवाज का महीना, 11वीं का महीना। ये कहां से ला रही है? ये तो है नहीं, ये औरतों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। जबकि इस्लाम के साल क्या है? मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। ये इस्लाम के साल थे, ये हिजरी है। पर हिजरी कहां नजर आती है हमारे पास? शादी के रुखों पर, खबर की तख्ती पर। ओफ, क्या पेटेंट करोगे हमारे लोग? तो अल्लाह अकबर। शादी के रुखों पर ये अब 1430 हिजरी चली, तो 1430 हिजरी फला जुम्मे का दिन साहब की शादी है, इस दिन आपको आना है। और कुछ मॉडरेट पॉश किस्म के मुसलमान राशन कार्ड समझते रुखे को। ओफो, क्या क्या पकने वाला ये देखेंगे पहले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, कुछ दोस्त अगर पैर चलेगा शादी में तो फोन करके पूछते क्या क्या है राशन में, क्या क्या है खाने के लिए। अल्लाह अकबर। और कुछ ऐसे टिपिकल टाइप के दोस्त दूल्हे से बाजू लेंगे, पहले खाना के लिए उधर ठहरो। अच्छा, और उससे ज्यादा एडवांस एक अंदर बोलते जाके तुम उस कुर्सी को पलटा देना, लोग आ रहे तो उधर जाओ, उधर जाओ, पूरे एक साथ बैठते। अगर मेरे साथ शरीफ गया वहां पे, मुश्काब आते हैं, मुर्गा आते हैं, मिठा आते हैं, मेरे को क्या मिलता? खुर्चा उनका ये खाते। इतने पौश अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। मेरे दोस्तों, हिजरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से आई। ये मुसलमानों का दस्तूर है और मुसलमानों का नया साल मुहर्रम मुबारक से है, ना कि हैप्पी न्यू ईयर जनवरी से। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। जो अच्छा, ये बच्चों में भी बुरी आदत है, सहरे में फोन करके बोले ये आज नया साल मुबारक हो। कौन सा? अब्बा का, अम्मी का? कौन सा नया साल? अल्लाह के रसूल से बताया हिजरत से, अल्लाह के रसूल ने बताया ये साल है। और उमर बिन खत्ताब ने कहा कि ये साल मुसलमानों का है मुहर्रम। और ईस्वी ईसा इब्न मरियम की पैदाश से अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए जनवरी गलत, मुहर्रम अव्वल वाला वरफा। तो अल्लाह के लिए ये जहन में रखिए अपने। इस्लाम की 1430 हिजरी चल रही है, 1430 साल नबी करीम से हिजरत के हो चुके हैं। हजरत ईसा की पैदाश के 2010 साल हो चुके हैं। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ये अपने जहन में रखिए और अपनी औलाद को, अपने नौजवान की बात समझाइए। क्या फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वक्त को गनीमत जान, वक्त निकल जाने से पहले। आपका एक साल तो निकल गया, एक साल तो चले गया आपका, कहीं में शराब में, शबाब में, कबाब में, जुए में, ज़िना में, बदकारी में, नापिकारी में, झूठ में, दगाबाजी में, एक साल निकल गया। आपका हर कदम आपकी मौत के हिस्से की सिमत है। आपका हर कदम वो आखिरी सफर की पहली मंजिल जिसको खबर कहते उस सिमत है। खूबसूरत जिस्म के मालिक लोग जिसके जिस्म को देखकर रश क्या करते थे, आज करते ना 6 पैकेट, 1 पैकेट, क्या कहते हो, कटोंगो पैक, 6 पैक, 1 पैक। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जो जिस तरह लंगा हुआ उतना स्टार। और आज आदमी यही देखना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं 43 ईयर का होगा बेचारा, शादी नहीं करा अब तक। आज लोग चाहते हैं ये आइडियल नमूना बना लिया अपने आप को। और आजकल जींस निकले 6 पैकेट, इधर से एक पैकेट, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक जेब, इधर से एक जेब, बीच में से एक जेब, और एक निकला पीछे से और एक बड़ा जेब। ये क्या चीज है? और पैंट स्कीम्स, ऐसे पैंट के कर्व नजर आए। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? औरतों की तरह लिबास मत पहनो। जो औरतों की शबात का लिबास है वो मर्द के लिए हराम है, और मर्द की शबात का लिबास औरतों के लिए हराम है। ढीले ढाले
اب میرے کو بولنے والا پاگل بولے, بیوقوف بولے, دیوانہ بنے, وہ میں خود بیوقوف ہے, میرے کیا بیوقوف بولتا, اس لیے کہ میں ایز اے پرنسپل آف دا گریس پبلک اسکول میں ایسی لے کے بیٹھتا ہوں. لوگ ایسے سمجھ آ رہی ہے پنجاب دیوانہ کے بیٹھا ہے یہاں پہ, دنیا کچھ بھی کہے, لیکن آپ اس لباس کو اپناؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وقت کو غنیمت جان, وقت نکل جانے سے پہلے. میرے دوستو اللہ کے لیے اگر آپ چیٹنگ کرتے بیٹھیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہو گئے, ادھر دیکھتے تو ادھر آسٹریلیا کو دے رہے, ادھر امریکہ کو دے رہے, خالی چیٹنگ چلی, اور کوئی نہ جانے کون کون سے سائڈ ہے وہ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وہ سائڈوں پہ اگر بیٹھے رہے, آپ کا وقت نکل رہا ہے, وقت نکل رہا ہے. اس کو غنیمت جانو دوستو, وقت کو غنیمت جان, وقت نکل جانے سے پہلے. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, آپ کی سوچ کیسے اور کیسے چلے گی, کیسے چلے گی. اللہ رسول نے کیا فرمایا, وقت کو غنیمت جان, وقت نکل جانے سے پہلے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جوانی کو غنیمت جان, بڑھاپے سے پہلے. اللہ اکبر. یہ میری بات آخری ہے, انشاءاللہ اپنی تقریر ختم ہونے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جوانی کو غنیمت جان, بڑھاپے سے پہلے. میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کو جوان بنایا, ہٹے کٹے آپ. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ایک روایت میں ہے کہ جوانی کا 1 سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ مجھے آپ کو اس حال میں رکھا ہے. کبھی ان لوگوں کو دیکھو, ہم کبھی دیکھتے بھی اپنے دادا کو, پردادا کو, سگر دادا کو, دادا کو, دادی کو, نانی کو, جو چلنے کے قابل نہیں رہتے. ہر گھر کا آدمی ان کی مدد ضرور کرتا ہے, لیکن دل میں کفر رکھ کر بڈھی کب مرتی کی, بڈھا کب مرتا کی, یہیں پیشاب کر لیے, یہیں پیخانہ کر لیے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کیا, اللہم انی اعوذ بک من الکسل والسوء الکبر. اللہ کے رسول نے کیا دعا کی تھی, اللہ میں اس بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو غیروں کا محتاج ہو جائے. اے اللہ میں اس بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو غیروں کا محتاج ہو جائے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, جوانی کو غنیمت جان, بڑھاپے سے پہلے. اللہ کے لیے بڑھاپا جب آتا ہے نا دوست ساتھیوں, آدمی کر رہا آتا ہے, کھیلتا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اللہ کے لیے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں, جس کا جہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. کئی ماں باپ آج ایسے جو چیخ کر کہتے ہیں میرا بچہ میری خدمت نہیں کرتا. میرے دوستوں, میں نے ان آنکھوں سے ان عورت کو بھی دیکھا ہے, وہ عورتوں کو بھی دیکھا ہے جس کے بچے آج MLA اور MP کے ساتھ رہتے ہیں, جس کے پاس عالیشان گاڑیاں ہیں, لیکن اس کی بوڑھی ماں لوگوں کے گھروں پہ بھیک مانگتے پھرتی ہے. کتنی شرم کی بات ہے. ان آنکھوں سے میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جس کی ٹوٹی بولتی ہے شہر میں. اللہ کے لیے یہ بڑھاپا بہت بری بلا ہے دوست ساتھیوں. اس کو آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنے والے بنے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي
يا رؤوفا يا رحيما يا حليم